بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نعت خواں محمد بلال بھٹی۔ جیسا کہ آپ نے ٹائٹل سے پڑھ ہی لیا ہوگا یہ ویڈیو کس ٹاپک پر ہے، تو نہایت ہی افسوس کے ساتھ اطلاع دی جاتی ہے کہ عالم اسلام کے عظیم ثنا خواں، ممتاز ثنا خواں الحاج یوسف میمن آج ہمیں نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقین کیجئے دل آج بہت رنجیدہ ہے۔ میں اپنی کیفیت، اپنی تکلیف، اپنا درد الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ کس قدر کرب سے اس وقت گزر رہا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ کریم یوسف بھائی کو کروٹ کروٹ جنت کی ہوائیں نصیب فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بنانے کے دو مقاصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ کہ یوسف بھائی کے انتقال کی وجہ آپ کو بتاؤں کہ ان کا وصال کس طرح سے ہوا، اور دوسرا مین مقصد یہ کہ یوسف بھائی کے نعتیہ کیریئر کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ان کی نعتیہ خدمات، انہوں نے جب نعتیہ کیریئر کا آغاز کیا تو ان کو کن کن نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ دوستو، جہاں تک تعلق ہے معیاری نعت کی، معیاری کلام کی، تو یوسف بھائی فن نعت خوانی میں اپنی مثال آپ تھے۔ ایک ایسا منفرد لب و لہجہ جو اب ہمیں دوبارہ سننے کو نہیں ملے گا، ایک بہت بڑا لاس جو کبھی بھی ریکور نہیں ہو سکتا، ایک بہت بڑا گیپ جو کبھی فل نہیں ہو سکتا، کیونکہ دور حاضر میں آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہماری محافل کا ماحول کیسا ہو گیا ہے، ہمارے نعتیہ کلچر کا حال اب کیا ہو گیا ہے، گانوں کی طرزیں اور سٹیجوں پر بھنگڑے نعوذ باللہ ڈل رہے ہیں۔ ان حالات میں بھی یوسف بھائی نے معیاری کلام، معیاری طرز کا پرچم بلند رکھا اور کلام پر، طرز پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا، اور یہی ان کا خاصہ تھا۔ یہ سن 2009 نعت خوانوں پر بہت بھاری گزرا۔ یقیناً کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ سال نعت خوانوں پر بہت بھاری گزرا۔ اچھا پڑھنے والے، معیاری پڑھنے والے اور سنجیدہ پڑھنے والے بہت جلدی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یقیناً ہم سب، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، ہم سب نے جانا ہے، لیکن یہ گیپ کوئی اب فل نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ ذوالفقار بھائی گئے، پھر راشد بھائی گئے، اور اب الحاج یوسف میمن، ابھی تک یقین نہیں ہو رہا۔ بہرحال اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یوسف بھائی کے نعتیہ خدمات کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، اور انہوں نے نعت خوانی کا آغاز کس طرح سے کیا وہ آپ کو بتاتا چلوں۔ یوسف بھائی نے نعت خوانی کا آغاز کس طرح سے کیا بہت سے لوگ نہیں جانتے، ان کے گوش گزار کرتا چلوں کہ یوسف بھائی کے گھر میں ہی بہت الحمدللہ دینی ماحول تھا، اور الحاج یوسف میمن صاحب کے والد گرامی نعت سے بہت لگاؤ رکھتے تھے، شاعری سے بہت لگاؤ رکھتے تھے۔ تو اس ماحول کو دیکھتے ہوئے جب یوسف بھائی نے اس گھرانے میں آنکھ کھولی تو ان کے دل میں قدرتی طور پر نعت پڑھنے کی رغبت پیدا ہوئی۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کٹیانہ میمن ایسوسی ایشن سے حاصل کی۔ بچپن میں آپ کو والد گرامی ہی نعت کے حوالے سے گائیڈ کیا کرتے تھے۔ یوسف بھائی بتایا کرتے تھے کہ اسکول لائف میں انہوں نے ایک سنگنگ کمپٹیشن میں بھی حصہ لیا، اور اس سنگنگ کمپٹیشن میں یوسف بھائی نے نمایاں کارکردگی حاصل کی اور اس کمپٹیشن کو ون کیا۔ جب انہوں نے گھر آ کے اپنے والد گرامی کو بتایا کہ میں نے سنگنگ کمپٹیشن ون کیا ہے، تو انہوں نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، بلکہ کرٹیسائز کیا اور یہ کہا کہ آپ کی آواز اچھی ہے، آپ کو گانے نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا بیان کرنی چاہیے، نعت پڑھنی چاہیے۔ آپ نے اپنے والد گرامی کے اس حکم کو تسلیم کیا اور اس حکم کو عملی جامہ پہنایا اور نعت خوانی کے سفر کا آغاز کیا۔ آپ کے والد گرامی نے آپ کی سرپرستی فرمائی، نعت کے نموز و اوقاف بتائے، نعت کے حوالے سے پراپر گائیڈ کیا، اور یوں آپ کے نعتیہ کیریئر کا آغاز ہوا۔ یوسف بھائی فرماتے ہیں کہ 1977 میں ان کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا۔ فرماتے تھے کہ اب مجھے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ پہلے تو والد گرامی ان کو نعت کے حوالے سے گائیڈ کیا کرتے تھے، اب ان کے سر پر نعت کے حوالے سے کوئی سربراہ نہیں تھا۔ پھر بھی انہوں نے نعت خوانی کا سفر جاری رکھا، محنت کرتے رہے، اور ایک سال گزرنے کے بعد سن 1978 میں الحاج یوسف میمن صاحب کو عظیم نعت گو شاعر جناب خالد محمود خالد صاحب، اللہ پاک ان کے درجات مزید بلند فرمائے، جن کا لکھا ہوا کلام کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ الحاج خالد محمود خالد صاحب کی صحبت نصیب ہوئی۔ آپ نے خالد محمود خالد صاحب سے بہت کچھ سیکھا، آپ اکثر اپنے انٹرویوز میں فرمایا کرتے تھے۔ تو
خالد محمود خالد صاحب نے آپ کی سرپرستی فرمائی نعت کے حوالے سے، نعت کے رموز و اوقاف کے بارے میں بتایا، کلاموں کے بارے میں بتایا، اور یوں یوسف بھائی نعت خوانی کی منزلیں طے کرتے گئے۔ اور یوسف بھائی فرماتے تھے کہ سن 1978 میں ہی ان کو نعت خوانی کے حوالے سے عروج عطا ہوا، اور عروج بھی ایسا کہ لازوال، سبحان اللہ۔ اور اب میں ذکر کرتا چلوں کہ کن کن ممالک میں یوسف بھائی نے سفر کیا۔ تو 1979 میں الحاج یوسف میمن صاحب نے اپنا پہلا بین الاقوامی دورہ انڈیا کا یعنی کہ بھارت کا کیا۔ اس کے بعد سن 1976 اور 77 میں موریشس کا ٹور آپ نے کیا۔ دن بدن نعت کے صدقے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت و ثنا کے صدقے یوسف بھائی کی شہرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ سن 1991 میں یوسف بھائی نے USA کا دورہ کیا۔ 1996 میں آپ نے UK کا پہلا دورہ کیا۔ کم و بیش ہر سال ہی ان کو بین الاقوامی پلیٹ فارم کی طرف سے انوائٹ کیا جاتا رہا، اور وہ وہاں جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا بیان کرتے رہے۔ یہاں پر میں ذکر کرتا چلوں کہ الحاج یوسف میمن صاحب کو کم و بیش 7 بار حج کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اور یوسف بھائی تحدیث نعمت کے لیے فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ 1984 سے لے کر آن ورڈ ہر سال ان کو مکہ و مدینہ کی حاضری نصیب ہوتی رہی۔ یعنی آپ فرماتے تھے کہ ہر سال مجھے بلاوا آتا تھا، اور آپ کہتے تھے کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے 1984 کے بعد کوئی بھی چھوٹی عید پاکستان میں منائی ہو۔ فرماتے تھے کہ ہر سال چھوٹی عید یعنی عید الفطر میں روضہ رسول یعنی کہ مدینہ المنورہ میں پڑھتا تھا اور وہاں منایا کرتا تھا۔ دیکھیے کتنے خوش قسمت ہے۔ میں یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ الحاج یوسف میمن صاحب کا ایک بہت بڑا خاصہ تھا کہ وہ اپنے جونیئرز کو بہت زیادہ انکریج کیا کرتے تھے۔ کوئی نعت گو شاعر جو بہت اچھا کلام لکھتا ہو، معیاری کلام لکھتا ہو، خوبصورت کلام لکھتا ہو، لیکن وہ اتنا معروف نہ ہو، اس کا کلام اتنا آگے نہ آیا ہو، کسی نے پڑھا نہ ہو، ایسے شاعر کو وہ ترجیح دیا کرتے تھے، بلکہ ڈھونڈا کرتے تھے کہ کوئی ایسا غیر معروف شاعر ہے جو معیاری کلام لکھتا ہو، تو اس کا پڑھا ہوا کلام پڑھتے تھے تاکہ وہ بھی سامنے آ سکے۔ دیکھیے کتنا بڑا پن ہے کہ اتنا بڑا نام ہوتے ہوئے الحاج یوسف میمن وہ اپنے سے جونیئر جو محنت کر رہے تھے، جو سٹرگل کر رہے تھے فن نعت خوانی کے لیے، نعت خوانی کی خدمت کر رہے تھے، ان کی کس طرح سے حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ نہ صرف ان کے لکھے ہوئے کلام پڑھتے تھے اور باقاعدہ ان شعراء سے کہا کرتے تھے کہ مجھے فلاں موضوع پر نعت چاہیے، اور باقاعدہ لکھوایا کرتے تھے ان سے۔ اور یہ اس طرح سے الحاج یوسف میمن صاحب کی حوصلہ افزائی سے ان شعراء کرام کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی تھی، اور وہ مزید اچھا لکھنے لگ گئے۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات، الحاج یوسف میمن صاحب جس بھی شاعر سے کلام لکھواتے تھے اس سے باقاعدہ ریکویسٹ کرتے تھے کہ مجھے اس کلام کا 5واں شعر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کے حوالے سے لکھ کے دیں، سرکار کے گھرانے کے حوالے سے لکھ کر دیں۔ الحاج یوسف میمن صاحب کا یہ بھی بہت بڑا خاصہ تھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک سے، ان کے اہل بیت سے بہت محبت رکھنے والے تھے، بلکہ بہت مودت رکھنے والے تھے۔ محبت سے بھی اگلا سٹیپ مودت، یعنی ٹوٹ کے چاہنا، سرکار کے نواسوں کا ذکر، سرکار کے گھرانے کا ذکر، ہر محفل میں 5واں شعر ضرور پڑھتے تھے۔ اور میرا ایمان ہے اسی 5ویں شعر کے صدقے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کی محبت کے صدقے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انشاءاللہ تعالیٰ پڑوس نصیب ہوگا۔ اللہ ہمارے بھی نصیب ایسے فرمائے۔ ایک ٹی وی چینل پر تسلیم احمد صابری صاحب نے الحاج یوسف میمن صاحب سے کویسچن کیا کہ آپ میڈیا سے کافی دور ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ میڈیا میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے، صرف محافل کی طرف زیادہ آپ کی رغبت ہے۔ تو الحاج یوسف میمن صاحب نے بہت ہی خوبصورت بات کی، آپ نعت خوانوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ الحاج یوسف میمن صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے نعت کے صدقے تب شہرت ملی جب میڈیا تھا ہی نہیں، جب میڈیا کا نام و نشان ہی نہیں تھا، تب اللہ پاک نے مجھے اتنی شہرت عطا فرمائی۔ یعنی کہ جو آج کے نعت خواں کچھ اب آپ سمجھتے ہیں نا کہ ہم میڈیا کا سہارا لیں، ہمیں میڈیا میں ہم آئیں گے، ہم الیکٹرانک میڈیا کا یا سوشل میڈیا کا یوز کریں گے تو ہمیں کوئی جانے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ میں عشق رسول کی شمع روشن ہے، اگر آپ اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہیں، اگر آپ مخلص ہیں اور محنتی ہیں، سب سے بڑی بات، اگر آپ محنت سے کام کرتے ہیں تو آپ کو کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں، آپ کو خاص اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی اور آپ بھی کامیابیوں کی منازل طے کر سکتے ہیں۔ یہ لیجنڈز، یہ سینئر اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اور یہ ہمارے آگے رول ماڈل ہیں کہ انہوں نے اس دور میں کامیابیاں حاصل کیں اور نعت کے صدقے انہوں نے اتنی شہرتیں حاصل کیں جب تو میڈیا تھا ہی نہیں۔
تو یوسف بھائی کہتے ہیں کہ میں میڈیا کو اسی لیے اتنی ترجیح نہیں دیتا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا پر ڈیپینڈ کرنے لگ جاؤں. تو یوسف بھائی نے یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کی کہ جو لوگ سوشل میڈیا کا یا الیکٹرانک میڈیا کا ہی صرف یوز کرتے ہوئے آگے آئے، صرف انہی دو چیزوں کا سہارا لے کر آگے، نہ محنت نہ اسٹرگل، بس صرف سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا تک ان کی رسائی تھی اور وہ سامنے آگے، تو وہ بڑے مختصر وقت کے لیے آئے. میں یہاں پر نام نہیں لینا چاہتا، بہت سے ایسے نام کہ جو صرف سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی بیس سے اٹھ کر سامنے اسکرین تک آئے اور اب انہیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر 100% ڈپینڈنٹ ہو گئے. ہوا یہ کہ ایک وقت آیا کہ جب انہیں یہ دونوں سپورٹس حاصل نہ رہیں تو وہ بھی اسکرین سے غائب ہو گئے. اس لیے یوسف بھائی فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے کسی بھی سہارے کا محتاج نہیں ہونا، کسی الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا، بلکہ اچھی چیزیں ہیں، ان کا یوز کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن 100% اس پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. اپنی محنت کو جاری رکھیں، اپنی اسٹرگل کو جاری رکھیں اور ہر دن کچھ نہ کچھ نیا ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں، دل سے اور خلوص نیت کے ساتھ نعت پڑھتے رہیں. یوسف بھائی نئے آنے والے نعت خوانوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ محنت کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق پر محنت کریں. اخلاق بہت بڑی چیز ہے. آپ کا حسن اخلاق اچھا ہوگا، بلکہ ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کا حسن اخلاق اچھا ہوگا، اس کے لیے تو آخرت میں بھی آسانیاں ہیں. تو آپ جتنی بھی عروج پر پہنچ جائیں تو آپ کو اپنا اخلاق پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر ایک سے پیار سے محبت سے پیش آئیں، کیونکہ ہر ایک نے چلے جانا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، بعد میں یادیں ہی رہ جاتی ہیں. تو ہمارا حسن اخلاق اچھا ہوگا، ہمارے رویے اچھے ہوں گے تو ہمیں بھی اچھے القاب سے یاد کیا جائے گا. اب آخر میں ذکر کرتا چلوں کہ یوسف بھائی کا انتقال کیسے ہوا. الحاج یوسف میمن صاحب کافی عرصہ سے علیل تھے، ان کو کمر اور پیٹ میں کافی تکلیف رہی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تکلیف بڑھتی رہی. ان کا برطانیہ کا دورہ بھی تھا، وہ بھی انہوں نے منسوخ کیا کہ میں ریسٹ کرنا چاہتا ہوں. تو وہ ریسٹ پر تھے تو انفارچونیٹلی اللہ پاک کا حکم کہ ان کو مائنر ہارٹ اٹیک ہوا ڈاکٹرز کے مطابق. تو جب ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا، وہ ہاسپٹلائزڈ ہوئے، تو وہاں پر یہ پتہ چلا کہ مائنر ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے ان کے پھیپھڑوں میں پانی چلا گیا. خیر اللہ پاک کا کرم ہوا، خاص فضل ہوا اور الحاج یوسف میمن صاحب اپنے علاج کے بعد گھر شفٹ ہو گئے اور باقاعدہ ان کا ویڈیو بیان بھی جاری ہوا. کئی دوستوں نے بھی دیکھا ہوگا، الحاج یوسف میمن صاحب فرما رہے تھے کہ الحمدللہ میں اب ٹھیک ہوں، آپ سب میرے لیے دعا کریں. اور اس ویڈیو میں بھی بڑے دوستوں نے غور کیا ہوگا کہ الحاج یوسف میمن صاحب کی جو ظاہری صحت ہے وہ کافی ڈاؤن نظر آ رہی تھی، کافی آپ ظاہری کمزوری کا شکار تھے. ہم بھی ان کے لیے دعا گو تھے، بلکہ پوری دنیا میں جو ان کے چاہنے والے ہیں سبھی دعا گو تھے کہ اللہ پاک ان کو صحت دے، تندرستی دے اور ہم پھر سے ان کو اسٹیجز پر دیکھیں. لیکن جو فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں ان میں کچھ خاص حکمتیں ہوتی ہیں. انسان ایک خاص مدت کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، گنی ہوئی چنیدہ سانسیں ہمارے پاس ہیں، بس وہ سانسیں مکمل ہو گئی ہوئی تھیں، اللہ پاک کا حکم آ گیا اور وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. یقیناً میرا ایمان ہے کہ وہ قبر میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھیں گے اور بلکہ بروز قیامت جنت میں بھی جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعتیں سنایا کریں گے، بلکہ وہ جنت کے نعت خواں ہوں گے انشاءاللہ. آخر میں گزارش کروں گا کہ تمام دوست جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کر الحاج یوسف میمن صاحب کو اصالِ ثواب کر دیں. اللہ پاک ان کے درجات مزید بلند فرمائے. اس چینل پر میں نعت کے حوالے سے ٹپس بھی دیتا ہوں، میری اپنی پڑھی ہوئی نعتیں بھی اس چینل پر موجود ہیں، اور نعت خوانی کے حوالے سے کوئی بھی نئی خبر ہوتی ہے تو میں دوستوں تک اس کی ڈیٹیل پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اگر آپ کو میری کاوش اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. سبسکرائب کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ میں اپنی پروموشن کر رہا ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ فیملی بڑی ہو اور میرے ساتھ نعت سے محبت رکھنے والے دوست زیادہ سے زیادہ جڑیں تاکہ اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو سکیں. مجھے یہاں پر دیجیے اجازت، پھر کسی انشاءاللہ تعالی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.